بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ شروع کرنا چاہوں گا۔ وہ لڑکی لال قلندر تھی جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے، صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرے ہیں۔ وہ سن ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا، جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے؟ وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی؟ ہر تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو، تم نیلے پیلے عہدے ہو، شیروں کے پالے ہو۔ وہ شم شفاق کی آنکھوں میں وہ سنی ساکھ سویروں کی، وہ دکھی دیس کی کوئل تھی، وہ تھرگ میں پھرکاں ساون کی، وہ پیاری ہنسی بچوں کی، وہ موسم لڈیا پاون تھی۔ تم کالی رات کی بیٹی مل مزدوروں کی، وہ قیدی تھی زندانوں کی، عیاروں کی سرداروں کی، جنریلوں کی غداروں کی۔ وہ ایک نہتی لڑکی تھی وہ نہیں میں تھی اور ہر سو کا وہ بھی وہ لڑکی لال قلندر محترمہ بینظیر بھٹو اپنی ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی وطن کے لیے، اپنی عوام کی ترقی کے لیے، اپنی ملک کی ترقی کے لیے 30 سال جدوجہد کری، 30 سال جدوجہد کرتی رہی۔ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، وہ غریب عوام کی معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور وہ اسلام کا پرامن پیغام کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ وہ 30 سال جدوجہد کرتی رہی اور ہر ظالم سے ٹکرائے، ہر آمر سے ٹکرائے۔ وہ چاہ عامر ضیاء ہو، وہ چاہ عامر مشرف ہو، ایک طرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور دوسری طرف ظلم تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی امید تھی، اس ملک کے عورتوں کی آواز تھی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر کے، کو شہید کر کے
وہ آمرانہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، جمہوریت کا آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا، غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا۔ مگر یہ ان کی بھول تھی، اس لیے کہ کل بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی صورت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے صورت میں، آپ کے صورت میں آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور آپ ضیاء اور مشرف کے بعد آپ نے جو جیالیاں تھے، کو نہیں مانا۔ پہلے دن سے آپ نے اپنے جد و جہد شروع کیا، نہیں کریں گے، ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے، نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں، ہم جمہوری ہتھیار بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا اور سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا، وہ سارے حقوق جس کے لیے 30 سال کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جد و جہد کیا، اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ آپ کا NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یہ سلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ملک کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو، ہمارا معیشت کو، ہمارا معاشرے کو اقتدار کے 4 سالوں میں پہنچایا، وہ سو تو پہنچایا ہے، مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس IMF ڈیل کا
ہم تنقید کرتے رہے. جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے. جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا. پہلے نہ صرف یہ غلط ڈیل غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان طے ہوا، پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا ان فنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا جس کی وجہ سے پورا ملک اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینکرپٹ ہونے کے خطرے میں تھے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے. اور سنبھالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچایا. اور ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے، وزیر خارجہ کو عہدہ ملا ہے جس سے ہم نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے. آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ 4 سال میں ہوئے. یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا عوام پریشان ہے، معاشی حالات مشکل ہے، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں. جیسے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو ایک دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا ہوں. اتنے سارے ممالک کے دورہ کیا ہوں، اتنے سارے، اور صرف ایک ہی وجہ ہے. میں مشکلات ہے، معاشی ہے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. 1 مہینہ سے زیادہ یہ وزارت سے بات ہوں، چکا ہوں. وزیر اعظم کے ساتھ ترکی کا دورہ بھی کیا، اور حال ہی میں ابھی میں ایران کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. اب انشاء تعالی ہم اللہ امریکہ سے بات کی تو ہم نے تجارت کی بات کی. ہم نے کہا کہ پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو تاجر برادری ہے، وہ امریکہ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ ادھر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں، کراچی میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی موقع دو کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے انویسٹ کر سکیں. ہم نے جگہ جگہ
جگہ جگہ آپ کا کیس، پاکستان کا کیس لڑے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاطف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے. فاطف کیا ہے؟ فاطف ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کی وجہ سے پاکستان پہ کافی پابندیاں تھے. پاکستان کے خلاف اس ادارے میں عام طور پہ 2 FIR کٹے ہوئے تھے، ایک منی لانڈرنگ پہ، ایک دہشت گردی کے فائنانسنگ پہ. اور شکر الحمدللہ آپ کی حکومت کی محنت کی وجہ سے، آپ کی حکومت کی جد و جہد کی وجہ سے ہم تو کافی دیر سے فاطف کے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ پورا کر چکے تھے. مگر ہم نہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے، نہ یورپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. جن سے ہم نے کام لینا تھا ان کو ہم گالی دے رہے تھے، اور جس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھا رہے تھے. تو ہم سارے ممالک سے رابطہ کیا، سمجھایا کہ ہم نے یہ سارے ریکوائرمنٹس پورا کر چکے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ خوش خبری ملنا چاہیے، پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خوش خبری ملنا چاہیے. اور جس کے نتیجے میں ہم نے، پورا ملک نے، ساری سیاسی جماعتوں نے، سارے ادارے نے یہ کامیابی حاصل کی کہ پاکستان وہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی اکتوبر تک جب ان کا آن سائٹ وزٹ ہوگا تب تک ہم اس فاطف کا گرے لسٹ سے نکل جائیں گے اور پاکستان کو معاشی مفاد ملیں گے. آپ کا دوسرا جو خارجہ پالیسی کا فوکس ہے کہ صدر زرداری کا محنت کے نتیجے میں پاکستان کو پہلی بار GSP پلس کا سٹیٹس ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے یورپین ممالک میں پاکستان کے ایکسپورٹس کو اسپیشل ریٹس پہ اجازت مل رہا ہے. اور خان صاحب کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے، خان صاحب کی انا کی وجہ سے آج ہمارا وہ GSP پلس کا سٹیٹس یورپین یونین میں نے اٹھانا پڑتا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نوید قمر صاحب جو منسٹر کامرس ہے اور پورا جو حکومت کا ٹیم ہے دن رات محنت کر رہے ہیں کہ یہ فاطف کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم GSP پلس کی سٹیٹس کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے اور خوشخبری لے کر آئیں گے. یہی طریقہ ہوتا حکومت کو چلانے کا، عوام کا خیال رکھنے کا، کہ دوسروں کو گالی دینے کے بجائے آپ اپنا کام میں، اپنا کام پہ فوکس کرے. جس وقت ہمارا جمہوریت خطرہ، معیشت نقصان میں، خارجہ پالیسی نقصان میں ہے، جو اس کی معاشرہ پاکستان انٹرنیشنل
नाज़ा हो चुके थे। वो शख्स, वो मुजरिम पाकिस्तान इमरान आ रहे हैं। जो खुद अपना अना की वजह से अपना मुल्क को, अपना आवाम को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ इस नाकाम कोशिश के में कि वो अपना कुर्सी बचा सके। ना वो अपना कुर्सी बचा सका और उसका नुकसान आप खुद उठा रहे हो। आम आदमी इसका किया गया नुकसान का बोझ उठा रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि हमें मैं समझता हूं कि हमें इस शख्स को इससे हिसाब लेना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि कहां है वो तब्दीली, कहां है वो वादे जो आपने किए थे। पूछना चाहिए इससे कि जो शख्स करप्शन के खिलाफ दिन रात बात करता था, तो उसके बारे में आज इतने सारे कहानियां करप्शन के बारे में निकल रही हैं। अब साबित हो रहा है कि खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ नारा था, बयानिया था, वो 100% झूठ था। उसके अपने, चाहे वो टोचा खाना के बारे में आपने सुना होगा कि खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। टोचा खाना क्या है? टोचा खाना में जो दुनिया भर के जो वजीर आजम है, जो सदर है, वो जब किसी और मुल्क का सदर को, किसी और मुल्क का वजीर आजम को तोहफा देता है, तो आप उस तोहफा, वो जाती तोहफा नहीं होता है, उसको वो टोचा खाना में जमा करते हैं। और अगर घर लेना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, तो टोचा खाना जमा करने के बाद आप पैसा देके उसको खरीद सकते हो। ये इमरान खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने टोशा खाना रखने में जमा करने से पहले अपना तोहफे बेचना शुरू कर दिया। किसी ममालिक का सरबराह ने खान साहब को एक घड़ी तोहफा में दिया और खान साहब ने उस घड़ी को भी बेच दिया। खान साहब ने ना सिर्फ उस घड़ी को बेचा, मगर उसी मुल्क का सरबराह ने जब उसको पता चला कि इसका दिया हुआ तोहफा पाकिस्तान का वजीर आजम ने ऐसे बेच दिया, तो उसने खुद उसको खरीद दिया। तो ये ना सिर्फ हमारा मुल्क का बेइज्जती था, मगर आप जब वजीर आजम होते हो तो आप अपना मुल्क की नुमाइंदगी करते हो, तो हमारा मुल्क का इंसल्ट क्या सारे बनाते। खान साहब जब तूने, अब हम बात करता था कि ये कंपनी आपका फॉर्म्स में डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ। अदालतों के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा, नैब का सामने आपको जवाब देना पड़ेगा कि टोशा खाना का तोहफे के क्या हुए। आपको जवाब
جتنے کرپشن کیا ان سارے چیزیں کہ اب خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا، اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا، جواب دے پکا رہا ہے، وہ عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2018 نہیں ہے، یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں، یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں، یہ میں تبدیلی نہیں تباہی تھا، تبدیلی نہیں تباہی تھا، یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا۔ کہتا تھا کہ جو کچھ سارے چیزیں اس نے خود کیا، جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا، آئی ایم ایف کے سامنے جھک دیا، پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا۔ اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کے لیے؟ رہتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے گا، رہتا یہ ہے کہ یہ گالی کے پہ سیاست کرے گا، لیکن ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم آپ کے بہت بھروسہ کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکنوں پہ میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے، آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے، اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو ضیاء کی آمریت کی مشکلات سے نکالے، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشرف کی آمریت کی مشکلات سے نکالے، اور ہاں آپ نے میرے ساتھ مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا، نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا، اس سے ہم نے نجات دلایا ہے۔ 4 سال آپ نے اس نالائق، نااہل، کٹ پتلی سلیکٹڈ کو وزیر اعظم برداشت کیا، اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے، سارے اپوزیشن پارٹیز نے مل کے حکومت بنایا ہے، شہباز شریف صاحب کو ہم نے وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے۔ اگر 4 سال ہم عمران کا تباہی برداشت کر سکتے، اگر ہم 4 سال اس نالائق سلیکٹڈ کو برداشت کر سکتے، تو ہم تھوڑی دیر اس حکومت کو بھی موقع دے سکتے کہ وہ پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالے، معاشی، جمہوری اور جو بھی ریفارمز کرنے ضروری ہے وہ کرے، تاکہ ہم عام انتخابات کی طرف بڑھے، صاف و شفاف عام انتخابات کی طرف بڑھے۔ پہلے آپ معاشی ریفارمز کریں، الیکٹورل ریفارمز جاری ہے، انشاءاللہ تعالی جب یہ پروسیس مکمل ہوگا پھر میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر باہر نکلنا ہے، میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر ملک بھر کا دورہ کرنا ہے، شہید بی بی اور شہید بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے سپاہی ہیں، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں، ایک ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرچم ہے تو دوسری پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے، اپنے جیالوں کے دیکھتے ہوئے کہ اپنے جیالے نے پی بی کی غیر موجودگی میں بھی اس سلیکٹڈ کو نکالا، اس آمرانہ حکومت کو نکالا، ایک بار میں سوچتا ہوں تو کتنا خوش شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہر کا نمائندگی، لارکانوں کا نمائندگی کہ
عوام کی معاشی کرتے رہے، مگر کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت بننا ہے یا حکومت کی بھٹو کا ہے کہ ہم لاڑکانوں میں کھڑے ہیں اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جوانی سے لے کے اسی شہر کے یا اسی علاقے کے نمائندگی کرتے ہوئے دنیا بھر میں شہید کا پہچان تھی کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو لاڑکانوں سے آئی ہے، اور آج بھی جہاں کہ یہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، لاڑکانہ کا بلاول بھٹو زرداری۔ مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے کہ اسی لاڑکانہ میں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں ایک بوائز کیڈٹ کالج کھولی تھی، انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے اسی لاڑکانوں میں ایک گرلز کیڈٹ کالج کھولوں گا۔ یہی لاڑکانوں شہر جس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، قائد عوام نے بہت سارے ادارے دیے، تعلیمی ادارے دیے، صحت کے ادارے دیے، تو میں جانتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بہت خوش ہوتی کہ اس کی بیٹے کا بھی کنٹریبیوشن اب ہے، اور اگر لاڑکانوں میں دل کا مفت علاج NICVD میں ہوتا ہے، اگر لاڑکانوں جیسے شہر میں اب SIUT کا سندھ انسٹیٹیوٹ SIUT ادیب رضوی کے ساتھ جو ہم نے یہاں ادارہ کھولا ہے، مفت علاج ہو رہا ہے، تو اب ہم نے وہ سفر کا آغاز کیا ہے، ہم نے بھی اپنا کنٹریبیوشن اسی شہر کے عوام کے لیے کیا، جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کچی آبادیوں کو ریگولرائز کیا، وہاں ہمیں بھی موقع ملا، ہمارا رائس کنال کے ارد گرد رہنے والے یہاں ہی لاڑکانوں میں جن کا کچی آبادی ہے، ان کو ہمیں موقع ملا ان کو مالکانہ حقوق دینا، ان کا کچی آبادی کو ریگولرائز کرنا، اور امید ہے کہ یہی کام ہم باقی صوبہ میں اور باقی ملک میں بھی جب ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور کریں گے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہا ہے کہ ہمارا لاڑکانہ ترقی کر رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں نے دیکھا کہ آج سے لاڑکانوں شہر میں ہمارا بس سروس شروع ہو رہا ہے، پیپلز بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں اتنا خوش ہوں لاڑکانوں کا ترقی دیکھتے ہوئے، میں اس بات پہ حیران ہوں جو کراچی سے آتے ہیں یا ٹی وی پہ ہمیں دیکھنے لاہور سے یا پتہ نہیں، اور لیکن ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ لاڑکانوں میں اب ہمارا جو کچرا کا نظام ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے، اور ہم نے اب صرف لاڑکانوں شہر میں ہیں، ابھی تک یہ صرف لاڑکانوں شہر میں ہیں، امید ہے کہ ہم آگے جا کے اس کو ایکسپینڈ کر سکیں گے، مگر اب لاڑکانوں شہر میں گھر گھر سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، جب میں 2018 میں آیا تھا کتنا مشکل تھا یہ ایشو ہمارے لیے،
اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، سندھ حکومت، مراد علی شاہ صاحب کا جو ٹیم ہے، انہوں نے چینی اب لاڑکانہ کا کچرا نہ صرف سڑکوں سے لیکن لوگوں کے گھر جا کے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارا شہر کا ترقی کا آغاز شروع سے لیکن ہم محنت کرتے ہیں، اگر ہم مل کے جد و جہد کرتے ہیں، اگر ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے منشور پہ چلتے ہیں تو ہم ہر مسئلہ کا مقابلہ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ہر مسئلہ کا مقابلہ کریں گے۔ میرا امید ہے پارٹی کے کیمپیننگ میں اور آپ کے سیاسی ایکٹیویٹیز میں کم جا رہا ہوں۔ میرا امید ہے کہ ہم اتنا ہی محنت کر رہے ہو اور میرا غیر موجود کی منشور، اس لیے اب جہاں میں آپ کا نمائندہ ہوں اور دنیا بھر میں جا کے آپ کا نمائندگی کرتا ہوں تو آپ میرے نمائندے ہو، آپ گری خدا بخش کے نمائندے ہو، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نمائندے ہو، اور آپ نے گھر گھر جا کے زیادہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو حکومت سے ہٹا رہے ہیں، جو آپ نے کہا وہ آپ نے کرایا، اور آج بھی جو بھی امتحان، جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں وہاں بھی آپ ضرور محنت کر رہے ہوں گے، پارٹی کے انسٹرکشنز پہ عمل کر رہے ہوں گے، وہاں بھی آپ جیت کے واپس آئیں گے۔ میں آپ سے اس لیے کہ میں تو صرف شہید بی بی کی سالگرہ کے موقع پہ یہاں ہوں اور آپ کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کے بارے میں تو میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ میں وفاقی وزیر ہوں اور وفاقی وزیر ہوتے ہوئے میں کیمپین نہیں کر سکتا ہوں، مگر کیمپین کون کریں گے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے کیمپین کریں گے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالوں کیمپین کریں گے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نشان کیا ہے؟ بی بی کا نشان کیا؟ گری خدا بخش کا نشان کیا؟ بھٹو شہید کا نشان کیا؟ فتح کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ لاڑکانوں کا نشان کیا؟ رتو دیروں کا نشان کیا؟ نو دیروں کا نشان کیا؟ کمبر شداد کوٹ کا نشان کیا؟ جیکباد کا نشان کیا؟ کشمور کا نشان کیا؟ شکارپور کا نشان کیا؟ گھوٹکی کا نشان کیا؟ اور کیا رہتا ہے؟ میرپور خاص کا نشان کیا؟ عمر کوٹ کا نشان کیا؟ تھر پارکر کا نشان کیا؟ اگر کچھ رہتا ہے تو وہ مائنڈ کریں گے، آپ مجھے بتائیں۔ سانگر کا نشان کیا؟ نوشیرو فیروز کا نشان کیا؟
سندھ کا نشان کیا، پنجاب کا نشان کیا، پختونخوا بلوچستان کا نشان کیا. بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ مبارک ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنی محنت جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے. میں بھول چکا کہ کیسے بھول سکتے. سکھر کا نشان کیا، سکھر کا نشان کیا، خیرپور کا نشان کیا.